بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کے بعد ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ بارگاہ الہی سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور یہ جو جمعہ آ رہا ہے، عید اس جمعے کو بتائی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے۔ اور اس جمعے کو جو بھی یہ عمل کرتا ہے اس کی دعائیں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو شیطان نے کہا، پروردگار تو ان کو نہ بنا، یہ بہت گناہ کریں گے اور ان کو میں گناہوں کی ہی طرف راغب کروں گا، اور ان سے میں اتنے گناہ کروا دوں گا کہ زمین سے آسمان تک صرف ان کے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ تو پاک پروردگار نے کہا کہ اگر یہ راستے میں چلتے ہوئے، راستے میں اگر پڑا ہوا پتھر، کنکر، کوئی چیز ایسی ہو جس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، وہ اگر پاؤں سے بھی ہٹا دے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھو، اس کی رحمت دیکھو، اس کی محبت دیکھو۔ وہ صرف کہہ رہا ہے کہ صرف اگر وہ پاؤں سے بھی اس پتھر کو راستے سے ہٹا دے گا اس نیت سے کہ اس سے کوئی ٹکرا کے گر نہ جائے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں تو رحمان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بہت مہربان اور رحمان ہے۔ تو یہ دعاؤں کو اللہ پاک سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ بس بات اس بات کی ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو، توبہ کرنے والا تو کوئی ہو نا، اللہ سے کوئی معافی تو مانگے، پھر دیکھے معاف کرتے کہ نہیں کرتا۔ وہ اتنا مہربان ہے وہ۔ تو اس کے لیے یہ جمعے کا دن جو ہے بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب عید کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے گھر آ جائیں، اپنے مہمانوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے عید ملیں۔ اس کے بعد کوئی وقت نکالنا ہے آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے اپنے گھر میں ہی کوئی جگہ تھوڑی سی دیکھ لیں سائڈ پہ، اور وقت نکال کے، اتنا لمبا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ایک وظائف ہے، اس سے آپ کی دعائیں فوراً اللہ پاک قبول کر لے گا اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اور روزوں کی برکت سے آپ کی زبان پاک ہوگی، آپ کا جسم پاک ہو گیا ہے، آپ کی آنکھیں پاک ہو گئی ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ نے روزے کی برکت سے پاک کر دی ہے۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ پاک ہے، اور آپ کی جلدی دعا قبول ہو جائے گی۔ اتنے قریب ہو گئے نا اللہ کے آپ روزے رکھ کے، کیونکہ روزہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو آپ نے اللہ کے لیے ہی روزہ رکھا ہے، تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ان چیزوں سے آپ بچ گئے ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ نے پاک کر دی ہے۔ تو آپ ایک سائڈ پہ اپنی جگہ پہ نماز بچھا لیں، اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے حاجت، 2 رکعت نماز حاجت الحمد شریف پڑھ کے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اور یہ 11 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے نیت کی 2 رکعت نماز حاجت،
پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 11 مرتبہ، پہلی رکعت کے اندر بھی اور دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کی نماز جب مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ابراہیمی، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی ایسی چیز، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر نماز کے اندر بھی درود پاک نہ ہوتا تو یہ نماز بھی قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے درود پاک آپ کوشش کیا کریں کہ ہر دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں لازمی درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی دوا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ آپ دنیا جہاں کے نفل پڑھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، ان کا آپ کو کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ 10 حج کر لیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ 10 عمرے کر لیں تو بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرا عمرہ بھی قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو نہیں پتہ ہوگا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک درود پاک واحد ایسی چیز ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے، تو اس لیے درود پاک کو لازمی پڑھا کریں ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے آخر میں، بیچ میں اپنے لیے دعا مانگیں تو درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو اس لیے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سکون ہو جاؤ بالکل۔ درود پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے سکون کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، ریلیکس ہو کے۔ جب آپ بالکل ریلیکس ہو گئے پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہیں اور یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد۔ جب آپ یا اللہ بولیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ دیکھنا چاہیے، اس کا تصور کرنا چاہیے۔ پھر جب کہیں گے یا محمد، آپ کو مدینہ شریف کو دیکھنا چاہیے، اس کا تصور کرنا چاہیے۔ یا اللہ مکہ شریف، یا محمد مدینہ شریف کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے لفظ آپ ادا کریں گے اس حساب سے آپ نے اس چیز کا تصور رکھنا ہے۔ یا اللہ خانہ کعبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یا محمد مدینہ شریف آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یہ عمل آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے، یعنی کہ 100 مرتبہ جو ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں عرض کرنی کہ اے پروردگار میں خطا کار ہوں، گنہ گار ہوں، مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، تو بہت مہربان ہے اور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو ایسے ختم کر دے جیسے کہ تھے ہی نہیں گناہ، میں نے کبھی کیے ہی نہ ہوں، اس طرح مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگیں، آپ کا جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے، آپ نے رزق کے لیے دعا مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، ماں باپ کے لیے لازمی دعا مانگیں۔ سب سے پہلے دعا میں ماں باپ کو یاد کریں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے لازمی دعا کریں، ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، کیونکہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے حق کے لیے تو آپ نے لازمی دعا کرنی ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے کہ اللہ میرے ماں باپ کی درجات کو بلند کر دے، ان کو اعلیٰ مقام عطا کر دے، ان کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عطا کر دے، ان کے ساتھ پڑوسی بنا دے ان کا۔ اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔
تاکہ اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کے ماں باپ کو ان کا پڑوسی بنا دے، ان کا دیدار عطا کر دے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی اولاد کے لیے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی دعا قبول اللہ پاک کرتا ہے، آپ کے ماں باپ کو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، ان کے پڑوس میں ان کو جگہ مل جاتی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی آپ کے لیے اور کیا ہوگی۔ یہ دعا مانگیں، پھر اپنے بچوں کے لیے مانگیں، بیوی کے لیے مانگیں، اپنے محلے والوں کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، پھر پوری انسانوں کے لیے مانگیں۔ اس میں انسانوں میں کوئی کافر مسلمان کچھ نہیں ہو، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا ذکر آتا ہے تو اس میں ہر انسان برابر آ جاتا ہے۔ تو تمام انسانوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک سب انسانوں پہ رحم کرے، سب کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے۔ اس طریقے سے سب کے لیے دعا مانگنی ہے، اور میرے لیے بھی ہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، میری بھی خطاؤں کو معاف کرے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے تو میرے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ تو یہ آپ نے لازمی اس طرح کی دعائیں کرنی ہے، رونا ہے یہاں پر۔ یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ دنیا سے ہٹ کٹ جائیں، جب یہ لفظ پڑھیں گے نا، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ نے آپ کو دنیا سے کاٹ دینا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں ہے، بس صرف میں، میرا اللہ اور اللہ کا رسول میری یہ باتیں سن رہے ہیں، میری دعا سن رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے، دنیا سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دنیا سے کٹ جائیں، بالکل توجہ کے ساتھ یہ آپ عمل کریں۔ اگر جتنی زیادہ آپ کی توجہ ہوگی، جتنا زیادہ آپ اس میں روئیں گے، تو یقین جانیں آپ کی دعا مکمل بھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے بارگاہ الہی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے گا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا۔ لیکن ان دعاؤں میں مجھے مت بھولیے گا، مجھے بھی یاد رکھنا ہے، میرے لیے بھی کرنی ہے دعائیں۔ تو یہ عمل آپ کریں، اللہ پاک آپ سب کو توفیق بھی دے اس عمل کرنے کی، اور بہت زوردار عمل ہے یہ، اور جتنا ہو سکے یہ عمل آگے پہنچائیں۔ کسی کو اگر فائدہ پہنچ جائے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک شفا دے دے گا، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ صرف دعا سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سمجھو کہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، ایسی دعا ہے، اللہ پاک اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے دعا کو معمولی نہ سمجھا کریں آپ لوگ، دعا میں بہت زوردار تاثیر ہوتی ہے، قسمتیں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، کس سے؟ دعا سے۔ تو اس لیے دعا خود بھی کریں، لوگوں سے بھی اپنے لیے دعا کروایا کریں، اور لوگوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے اپنے حق میں دعا کروائیں۔ ماں باپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا زوردار ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں، پھر عام لوگوں سے بھی آپ دعا کروایا کریں، کہ انسان خطا کا پتلا، نہ جانے کہاں اس سے گناہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں چلتا نا جی۔ تو اس لیے معافی مانگیں، اللہ مہربان ہے، بس انتظار کر رہا ہے وہ بندے کی کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں، یہ مجھ سے توبہ کرے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس سے معاف کر دوں۔ اللہ تو بس یہ دیکھ رہا ہے، یہ بندہ اب پلٹے تو میں اس کو معاف کر دوں، اب یہ مانگے تو میں اسے دے دوں۔ وہ تو مہربان ذات ہے، انتظار کر رہی ہے، بندے کا انتظار کرتا ہے اللہ کہ یہ پلٹے کسی طرح میری طرف، یہ مانگے مجھ سے، یہ توبہ تو کرے مجھ سے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ کو انتظار نہیں کراؤ، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ دینے والا ہے اور قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ ویڈیو آگے پہنچاؤ تاکہ یہ جمعہ کا دن جن پریشان لوگ ہیں ان تک یہ پہنچ جائے، ان کو فائدہ پہنچے، کسی کا بھلا ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس چیز سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نہ جانے اللہ پاک کو انسان کی کون سی ادا پسند آ جائے، یہ تو ادا کی بات ہے نا۔ کئی چور ایسے ہیں ان کو اللہ نے ولی بنا دیا، کیوں؟ کوئی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی۔ تو آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی بھی کوئی ادا ایسی پسند آ جائے اللہ کو اور اللہ راضی ہو جائے۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی آگے پہنچائیں، یہی ادا اللہ اگر آپ کی پسند کر لے تو آپ کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی بھی قسمت بدل جائے گی۔
اور جس تک پہنچے گی وہ اگر یہ عمل کر لے گا تو اس کی بھی اللہ پاک فضل کر دے گا، اس کی بھی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اس کے لیے بھی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس کی بھی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ کوشش کریں اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ دن تو کم ہے، جتنا جلدی ہو سکے یہ ان تک پہنچ جائے جن جن کو ضرورت ہے، تو اللہ پاک سب پہ اپنے فضل و کرم کرے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اور میرے چینل کو بھی سب لوگ سبسکرائب کریں، اور دعا میں مجھے یاد رکھیں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔